قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج سن 2023 بمطابق 1444 ہجری رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور آخری جمعہ ہے۔ اس جمعے کو خصوصاً بر صغیر کے مسلمان یعنی پاکستان، ہندوستان کے لوگ جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ باقی جمعوں کی بنسبت اس جمعے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بلکہ کچھ بے وقوف لوگوں نے تو عجیب عجیب عبادات بھی گھڑ لی ہیں کہ جمعۃ الوداع کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے، فلاں فلاں پڑھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں بتلائی۔ عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے، ہاں جمعے کا دن خود وہ عظمت والا دن ہے، عام دنوں کی بنسبت سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ پھر رمضان میں جمعہ آ جائے تو رمضان کی نسبت کی وجہ سے رمضان المبارک کا ہر جمعہ قیمتی بن جاتا ہے۔ الگ سے آخری جمعے کی کوئی عظمت اور فضیلت نہیں ہے، رمضان کی وجہ سے اس کا اونچا مقام ہو جاتا ہے۔ مثلا رمضان کی عظمت کیا ہے بھائی؟ اس میں ایک نفل بھی فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے جمعے کی بھی جو عظمت بڑھتی ہے وہ رمضان کی وجہ سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ الگ مستقل طور پر علیحدہ سے کہ جمعہ علیحدہ آیا ہے پھر جمعۃ الوداع ہے اس وجہ سے اس کی عظمت بن گئی، نہیں نہیں نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں جمعے کا آخری دن ہے رمضان المبارک کا، اتفاق ایسا ہوا ہے کہ یہ جمعے کا دن ہے، آخری دن ہے رمضان المبارک کا۔ آج سورج غروب ہوگا، رمضان ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا وقت باقی بچا ہے رمضان کے ختم ہونے میں۔ میں اس حوالے سے صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، ہے تو بڑی عجیب و غریب سی، بس یہ کہ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بہت سارے عبرت کے مواقع ہیں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع مل جائے گا اس حدیث کی وجہ سے کہ پورے مہینے میں ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے وقت مسجد میں پہنچا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھر چکی ہوتی تھی۔ تو ایک جمعہ ایسا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے جب تشریف لائے، مسجد صحابہ سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سیدھے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، 2 خطبے ہوتے تھے، اس کے بعد نماز ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دینے کے لیے جب منبر پر چڑھنے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا آمین۔ تمام صحابہ نے سنا۔ پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔
پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، آپ نے پھر فرمایا آمین، اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام صحابہ نے سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر مبارک تھا اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹاپ والی سیڑھی پر بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف سمجھا کہ میں ان کی جگہ پر بیٹھوں، تو وہ دوسری سیڑھی پر بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے خلاف سمجھا کہ میں ان کی جگہ پر بیٹھوں، وہ اس سے بھی نیچے بیٹھنے لگے، تیسری سیڑھی پر بیٹھتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ آتے ہی منبر پر چڑھے اور پہلی سیڑھی پر آ کر بیٹھے، اور بیٹھتے ہی انہوں نے کہا اے لوگو، اگر یہی پرمپرا چلتی رہی کہ ہر آنے والا خلیفہ ایک سیڑھی چھوڑ کر نیچے بیٹھے گا تو یہ دین تو قیامت تک کے لیے ہے، پھر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ امام کو کنویں کے اندر جا کر بیٹھنا پڑا کرے گا۔ سیڑھیاں تو نیچے اترتی جائیں گی، کب تک اتاریں گے؟ تو امام کو تو کنویں میں جا کر بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت عثمان پھر پہلی سیڑھی پر بیٹھا کرتے تھے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دی گئی، آپ نے خطبے پڑھے، نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ اکرام بیٹھے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ہمت کی اور پوچھ لیا اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کے منبر پر چڑھنے کا عجیب و غریب انداز دیکھا ہے کہ آپ پہلی سیڑھی پر بھی آمین فرما رہے تھے، دوسری پر بھی، تیسری پر بھی، یہ ہم نے پہلے تو نہیں کبھی دیکھا۔ حضور نے فرمایا ہاں، جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو جبریل علیہ السلام پہلے سے یہاں کھڑے تھے۔ جب میں منبر پر چڑھنے کے لیے میں نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ ہم اس چیز کو بالکل ہی آج کل کے معاشرے میں اگنور کیے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ماں باپ کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ کبھی قرآن مجید میں غور کرو، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے لوگو تمہارے اوپر تمہارے رب نے فرض کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، خالص اسی کی عبادت کرنی ہے، اس عبادت میں اور کوئی شریک نہ ہو۔ اور اگلا ہی جملہ کیا فرمایا اسی آیت میں، آیت بھی دوسری نہیں ہے، ایک ہی آیت ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم پر یہ بھی فرض کر دیا گیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرتے رہو، حسن و سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تمہارے ماں باپ ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، یا دونوں زندہ ہیں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، فلا تقل لہما اف، بڑھاپے کا تذکرہ اس وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑھاپے میں ہر بوڑھا چڑچڑا پن آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر تل ملا اٹھتا ہے۔ تو یہ چیز
اولاد کے علاوہ عام آدمی تو برداشت نہیں کرتا، لیکن اولاد بھی بسا اوقات ایسی تنگ آ جاتی ہے کہ وہ بھی جواب دینے لگ جاتی ہے۔ اس وجہ سے خصوصی طور پر بڑھاپے کا تذکرہ کیا کہ بڑھاپے میں سہنا، جوانی میں تو ان کے ہوش و حواس برقرار ہوتے ہیں، وہ ایسے چڑچڑے پن کی بات ہی نہیں کرتے، ماں باپ بہت چیزیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں وہ صبر کر کر کے ان کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، پھر ان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ یہ اتفاقی بات ہے، فطرت ہے انسان کی۔ تبھی تو تمام حکومتوں نے وہ 60 سال سے عمر اوپر ہو جائے تو اس کو سرکاری ملازمت سے بھی ریٹائر کر دیتے ہیں، ہونے ادھر دماغ کم نہیں کرنا، اب یہ اپنی منمانیاں کرے گا، لہذا گھر ہی بیٹھ جائے، پینشن دیتے رہتے ہیں، وہ بس باندھا بیٹھ کے کھاتا رہے۔ تو بڑھاپے کا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جب بوڑھے ہو جائیں، ان کی باتیں کڑوی لگیں گی، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے سامنے ایسے بھی نہ کرنا، اف اف، یعنی تنگی کا اظہار بھی نہ کرنا کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، اظہار بھی نہ کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ماں باپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، تو اگر سمجھانے کی نوبت آ بھی جائے تو جھڑک کر نہ سمجھانا، بلکہ کیا کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ پیار کے انداز میں بات کر کے ان کو سمجھا دینا کہ ابا جان یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، امی جان یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، پیار سے سمجھانا، جھڑک کر نہیں، پلٹ کر جواب نہ دینا، الٹ کر جواب نہ دینا۔ ہم لوگ اس چیز کو بڑا ایزی لے رہے ہیں، تھوڑی سی بات پر ایسے ماں باپ کو سنا دیتے ہیں، بلکہ اللہ معاف کرے آج کل تو وہ وقت آ گیا ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں اولاد سے، ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہوتا ہے، اولاد انہی کے گھر میں رہ رہی ہے، انہی کے ٹکڑوں پر پلی ہے، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ اولاد ڈرے، ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں اولاد کو برا نہ لگ جائے، اولاد ہم سے تنگ نہ ہو جائے، اولاد ہم سے غلط رویہ نہ اختیار کر لے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اولاد کو ڈرتے رہنا چاہیے تھا، ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ہے بھی حقیقت۔ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، اکثر کو دیکھا اور سنا گیا ہے جھڑک کر تو تڑاک سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، نہ یار ایسا نہ کریں۔ الترغیب والترہیب ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک تابعی کا، ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے سمرقند بخارا، یہ تاجکستان کے علاقے ہیں، وہاں گیا، تو جس علاقے میں ہمارے عزیز و اقارب رہتے تھے وہاں کا قبرستان گھروں کے سامنے ہی تھا، تو وہاں ایک قبر میں سے روزانہ عصر کے وقت گدھے کی طرح ہینگنے کی آواز آتی تھی۔ کہتے ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، تو میں جا کر قبر پر سنا تو مجھے تو خوف آنے لگا، تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یار یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، جب سے یہ بندہ مرا ہے تب سے اس کی قبر سے آواز آ رہی ہے۔ کہتے مجھے جستجو ہوئی کہ میں پتہ تو کروں کیوں ہوا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ کہتے میں پوچھا تھا لوگوں سے، اس کے گھر تک جا پہنچا، گھر والوں سے میں نے حال احوال لیا، تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ ایک نوجوان تھا، شراب کباب کا عادی تھا، اس کی بوڑھی ماں تھی گھر میں، تو یہ شام کے وقت عصر کے بعد جب بھی آتا گھر تو نشے میں دھت ہوتا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کو کہتی تھی بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک یہ حرام ہے، تو اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کر رہا ہے، ایسے نہ کیا کر۔ تو وہ آگے سے ماں کو کہتا اور جا جا، تو ہمیشہ ہی میرے اوپر گدھے کی طرح ہینکتی رہتی ہے۔ جب بھی ماں سمجھاتی وہ یہی بولتا،
کہتے اتفاق کی بات ہے جب وہ مرا ہے تب بھی عصر کا وقت تھا، اور آج روزانہ اس کی قبر میں سے عصر کے بعد ہی یہ آواز آتی ہے گدھے کی طرح ہینگنے کی۔ وہ بول جو اس نے پلٹ کر ماں کو بولا تھا، وہ بول اس کی قبر میں سے آ رہا ہے۔ یہ اس کا انجام بتلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا، اللہ بڑا ستار ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ میرے یا آپ کے عیب ظاہر کر دے نا، ہم ساری زندگی اپنا منہ چھپائے گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے ہم اپنے آپ کو قابل ہی نہیں سمجھیں گے، اتنے ہمارے عیب ہیں۔ یہ اللہ بڑا ستار ہے، ڈھانپ کے رکھا وہ پردے ڈالے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں بھی نیک ہوں، آپ بھی نیک ہیں۔ کوئی حاجی بنا ہوا، کوئی نمازی بنا ہوا ہے، کوئی پرہیزگار بنا ہوا ہے۔ ہاں ایک دن آنا ہے، یوم تبلی السرائر، یہ راز کھلیں گے، یہ سینہ پھٹے گا، جو کچھ ہے نا گند بھرا ہوا نکلے گا باہر۔ اس دن سے بھی ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے لوگو تم اس دن سے ڈرو جس دن جو کچھ تم نے کیا ہے یہ سب ظاہر کیا جائے گا۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے، اور ایمان والوں کے سامنے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس اللہ کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا۔ نہیں یار، ایک دن آئے گا سب کے سامنے رسوائی ہو جائے گی ورنہ۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کوئی بات سمجھانے کی نوبت آ بھی جائے نرمی اور پیار کے ساتھ ان کو سمجھانا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں پر ذلیل ہو کر بچھا دینا ان کے سامنے۔ تعجب کی بات ہے، انسان کے پر ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیسے کہہ رہے ہیں اپنے پر؟ ہمارے کون سے پر ہیں جو ہم بچھائیں؟ اللہ تعالیٰ یوں سمجھو کہ ہمیں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے؟ کبھی پرندوں کا، پکھیوں کا شکار کرنے گئے ہو، جب پرندے کو چھرا لگے یا گولی لگے یا جال میں پھنس جائے تو شروع میں بڑی پھٹکیاں مارتا ہے، نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ چھرا بھی لگ جائے نا پھر بھی اڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کے قوا، اس کی ہمت بالکل جواب دے جاتی ہے نا، پھر اس کی پھٹکیاں بند ہو جاتی ہیں، پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے دونوں پر یوں کھول کر گردن ایسے زمین پر ڈال دیتا ہے، آ جا اب پکڑ لے شکاری مجھے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس پرندے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسے وہ پرندہ بے بس ہو جاتا ہے، اڑنے کی اس میں سکت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، ایسا جکڑ لیا جاتا ہے، ایسا شکاری کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اس پرندے کی طرح اپنے پر بچھا دو، لے میرے اماں ابا جو کرنا ہے کر لیا، اب ہم تیرے سامنے عاجز ہیں۔ ایسے کرتا کوئی نہیں ہے، لیکن قرآن کا حکم ہے یوں کرو۔ اور ایک حیرت کی بات بتلاؤں، اسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے لفظ استعمال کیا رب ہونے کا، وہی لفظ ماں باپ کے لیے استعمال کیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحمت و شفقت کا معاملہ کر جیسے انہوں نے مجھے رب بن کر پالا ہے۔ رب کیسے پالتا ہے؟ رب اپنے سجن کو بھی پالتا ہے، اپنے دشمن کو بھی پالتا ہے۔ سجن کو کبھی احسان نہیں جتلاتا کہ تو نے سجدہ کیا ہے میں اس کے بدلے میں یہ چیز دے رہا ہوں، اور دشمن کو کبھی ڈانٹتا نہیں ہے کہ تو نے میری فلاں نافرمانی کی ہے اب میں تجھے یہ چیز نہیں دوں گا۔ سب کے لیے برابر ہے اس کی شفقت، اس کی رحمت۔ ایسا پیارے انداز سے پرورش کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ وہ لفظ ماں باپ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔
वक़ुर रब्ब इरहमहुमा, हमेशा यूं कहते रहा करो, रब्ब इरहमहुमा, ए हमारे रब मेरे माँ बाप दोनों पर रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने बचपन में मुझे रब बनकर पाला है, शफकत के साथ पाला है, मोहब्बत के साथ पाला है, ये मामला मेरे माँ बाप के साथ कर। एक तो अल्लाह ने जो अपने लिए लफ्ज लिया रब, वो माँ बाप के लिए इस्तेमाल किया रब। दूसरी चीज, अल्लाह ताला गैरुल्लाह के सामने झुकने को शिर्क कहता है। गैरुल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के भी सामने झुकना, उसकी ऐसी ताजीम करना जो रुकू या सजदे के मुशाबे हो जाए, अल्लाह उसको शिर्क कहता है। लेकिन यहां इस आयत में मां बाप के लिए खुद हुक्म दे रहा है, वक़्फ़िज़ लहुमा, बिछ जा, इतना झुक जा कि चिपट जा जमीन से उन मां बाप के लिए। यानी जो अल्लाह ने अपनी अजमत के लिए उसूल बनाए वो भी इस आयत में मां बाप की खातिर तोड़ दिए हैं। अंदाजा करो मां बाप की अजमत क्या है, उसका मकाम क्या है। फिर हमारे यहां एक और, हम यही समझते हैं कि मां की अजमत है और बाप को लिफ्ट ही नहीं कराते। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मानता हूं है, लेकिन हदीस शरीफ में उस जन्नत का दरवाजा तो बाप को करार दिया है ना, और दरवाजे को खोलकर ही जन्नत में जाओगे ना, या दीवारें फलांगोगे जन्नत की। यह हदीस बहुत बड़ी अजमत बतलाती है बाप की, जन्नत का दरवाजा है बाप। फिर एक हदीस शरीफ में यहां तक फरमाया, अल्लाह ने अपने साथ जोड़ा है बाप को। रज़र रब फी रज़िल वालिद, सखत रब फी सखतिल वालिद। बाप की अल्लाह की रजामंदी बाप की रजामंदी में है, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। जब अल्लाह ही नाराज हो फिर मां के कदमों की जन्नत क्या फायदा देगी। बाप का बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत अजमत वाला। हम ये समझते हैं शायद फजीलतें सिर्फ मां की आती हैं, बहुत आती हैं। बाप का मर्तबा अल्लाह ने कम नहीं रखा। मां अपनी मोहब्बत जितला देती है, दिखा देती है, इजहार कर देती है। बेटा समझता है मां मुझे बहुत चाहती है, बाप मां से ज्यादा मोहब्बत रखता है, लेकिन इजहार नहीं कर पाता। वो अपने आप को तकलीफ में डालकर अपनी औलाद को खुश करता है। अभी ईद आने वाली है ना, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, कभी सोचो हर बाप ने अपने बच्चों के लिए 2-2, 3-3 जोड़े बनवाए होंगे, अपने लिए पता नहीं एक भी बनवाया या नहीं। बच्चों के लिए जूते खरीदे होंगे, अपने लिए अपने जूतों को देख कर कहते हो खैर पॉलिश करा लूंगा, ये भी नए हैं। अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। मोहब्बत उसको भी होती है। हम लोग ये समझते हैं बाप को मोहब्बत नहीं है, ये गलत है। एक किताब है नुज़हतुल मजालिस, उसमें एक वाकया आता है कि एक बाप के 3 बेटे थे, 2 बड़े एक छोटा। बाप बड़ा मालदार था, तो बड़े बेटों के दिल में बाप की जायदाद हड़प करने की लालच आई। जब बाप मरने लगा, बहुत ज्यादा बीमार हुआ, तो बड़े बेटे ये तमन्ना करने लगे ये मर जाए, जायदाद हम हड़प कर लें। छोटा इनको भांप गया,
چھوٹے نے بڑھ کر آگے اپنے بھائیوں کو جا کر کہا کہ بھائیوں میرے ساتھ ایک سودا کر لو. کہا کیا؟ کہا باپ مجھے دے دو، جو میرا حصہ ہے وراثت کا وہ تم لے لو. وہ کہنے لگے ہم بھی تو یہی چاہتے تھے، یہ ہو جائے تو اور زیادہ اچھا ہے. تو باپ کا کیا کرے گا؟ کہتے میں بس خدمت کروں گا، حصہ تو نہیں لے گا؟ نہیں میں حصہ نہیں لوں گا. کہا ٹھیک ہے سودا منظور ہے. چھوٹے بیٹے نے باپ کی خدمت کرنا شروع کی، بیماری میں اس کو سنبھالا، قضا کے فیصلے، آخر باپ کا انتقال ہو گیا. اب وہ چھوٹے کے پاس نہ باپ رہا نہ وراثت رہی. باپ کی وفات کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ خواب میں باپ آتا ہے، آ کر کہتا ہے بیٹا فلاں درخت کے پاس چلا جا، وہاں میں نے تیرے لیے 1 دینار رکھا ہے، وہ لے لے اپنا گزر بسر کر لے. تو بیٹا خواب میں ہی باپ سے پوچھتا ہے ابا وہ جو 1 دینار ہے یعنی سونے کا سکہ، وہ میرے لیے برکت کا باعث ہوگا یا نہیں؟ باپ کہتا ہے نہیں بیٹا وہ برکت کا باعث نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے ابا پھر میں نہیں لوں گا. اگلے دن اگلی رات پھر سوتا ہے تو خواب میں آتا ہے، باپ آتا ہے، آ کر کہتا ہے بیٹا فلاں جگہ پر چلا جا، میں نے وہاں 10 دینار رکھے ہیں سونے کے سکے، وہ جا کر اٹھا لے، تیرے گھر کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا، گھر میں جو فاقے آ رہے ہیں، نوبت آ رہی ہے، اس سے بچ جاؤ گے. بیٹا پھر وہی پوچھتا ہے ابا یہ بتا وہ میرے لیے برکت کا باعث ہوگا یا نہیں؟ باپ کہتا ہے نہیں بیٹا وہ برکت کے باعث نہیں ہے 10 دینار. بیٹا کہتا ہے ابا پھر میں نہیں لوں گا. تیسری رات کو پھر خواب آتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا فلاں جگہ چلا جا، وہاں میں نے 1 دینار رکھا ہے، وہ لے لے. یہ پھر وہی سوال کرتا ہے ابا وہ میرے لیے برکت کا باعث ہوگا یا نہیں؟ باپ کہتا ہے ہاں بیٹا وہ تیرے لیے برکت کا باعث ہوگا. جب صبح ہوئی بیٹا وہاں پہنچا، واقعی وہاں پر سونے کا سکہ پڑا تھا، اس نے اٹھا لیا. گھر میں فاقے چل رہے تھے، اس نے سوچا کیوں نہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاؤں. بازار گیا تو اس نے وہاں سے مچھلی خریدی، گھر جا کے بیگم کو دی، بنا اس کو صاف کر. جب اس نے پیٹ چاک کیا تو اندر سے 2 قیمتی موتی نکلے، تو وہ لے کر بازار چلا گیا. یہ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ قیمتی موتی لے کر سناروں کے پاس صرافہ بازار لے گیا اور جا کر کہنے لگا کہ یہ خرید لو. تو جس سونار کے پاس بھی جاتا وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا اور کہتا نہیں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس کو خریدنے کی. آخر اس نے ان صرافوں سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی اس کی قیمت اتنی ہے کہ سارا صرافہ بازار مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، یہ بہت قیمتی موتی ہیں. کہتے پھر یہ کہاں بکیں گے؟ کہا ہاں بادشاہ کے دربار میں لے جا، وہاں بک جائیں گے. تو نزہت المجالس میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان وہ قیمتی موتی بادشاہ کے دربار میں لے جاتا ہے تو بادشاہ جب صرافوں کو دکھاتا ہے اس کی قیمت لگتی ہے، وہ قیمت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی 7 پشتیں بھی بیٹھ کر کھائیں ختم نہیں ہوگی. یہ والد کے ساتھ اچھائی کرنے کا صلہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے آئے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا ہے، پاؤں رکھتے ہی فرمایا آمین. صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا جبریل نے بددعا دی تھی برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا پھر اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص
کہ جس کے سامنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام لیا جائے اور وہ تجھ پر درود نہ پڑے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے بڑا کوئی بخیل ہی نہیں ہے کہ عندما ذکرت فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے اس درود شریف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور جن الفاظ کے ذریعے اس نے مجھ پر درود بھیجا ہے انہی الفاظ کے ذریعے اللہ اس پر درود بھیج رہا ہوتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے لوگو جب تم میں سے کوئی بھی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میری قبر میں اللہ تعالیٰ فوراً مجھ میں روح لوٹا دیتے ہیں، مجھ میں روح لوٹا دیتے ہیں، پھر میں حالت حیاتی میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں. کتنی قیمتی عبادت ہے، کتنی اونچی عبادت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے امام تھے حضور کے بعد. اکثر و بیشتر امامت کے فرائض انہوں نے انجام دیے. قرآن کے قاری اتنے اچھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وحی نازل کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے محمد ابی بن کعب کو کہو تجھے قرآن سنائے. حضور نے بلایا خصوصی طور پر، ابی اللہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں، مجھے سنا. حضرت ابی پہلے تو شرمندہ سے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کہاں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ پڑھے نا میں سنوں. حضور نے فرمایا ابی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تو حضرت ابی سیریس ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہاں ہاں تیرا نام لے کر کہا ہے. تو حضرت ابی زارو قطار رونے لگے اور بار بار یہ کہتے اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کروڑوں انسانوں میں سے ایک کا نام لے لیا جائے، اربوں کھربوں انسانوں میں سے ایک کا نام لے لیا جائے، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لقب دیا تھا اقرأہم ابی، تم میں سے سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے. وہ قاری صاحب ایک مرتبہ پوچھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول جب میں دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں آپ پر کتنا درود پڑھوں پھر میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا ففعل ما شئت، جتنا تیرا دل چاہتا ہے تو اتنا کرتا جا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی دعا کے 4 حصے کروں، ایک حصہ آپ کے لیے درود شریف کے لیے مختص کر لوں، بقیہ 3 حصوں میں اپنے لیے دعا مانگوں، یہ صحیح رہے گا؟ حضور نے فرمایا ما شئت ان زدت فهو خیر لک،
صحیح ہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ کر دے وہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی دعا کو آدھے حصے میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا آپ کے لیے درود شریف پڑھوں گا، آدھے میں اپنے لیے دعا مانگوں گا۔ اب صحیح ہے؟ حضور نے پھر فرمایا ما شئت، جو تیرا دل چاہے کر، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اگر تو اس سے بھی زیادہ کر دے وہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں 4 حصوں میں دعا تقسیم کرتا ہوں، 3 حصے آپ کے درود شریف کے لیے، 1 حصہ اپنے لیے دعا مانگوں گا۔ اب صحیح ہے؟ حضور نے پھر وہی الفاظ فرمایا ما شئت، جو تیرا دل چاہے کر، ان زدت فہو خیر لک، اگر تو اس سے زیادہ کر دے یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول پھر میں وعدہ کرتا ہوں ساری کی ساری دعا ہی درود شریف کے لیے مختص ہے۔ حضور نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہما ویغفر لک ذنبا، پھر سن اللہ تیری ہر مشکل حل کرنے کے لیے کافی ہے، پھر تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تیری ہر مشکل حل کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ اس میں تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور ہم درود پاک پڑھیں، ہمارا فائدہ ہے، نبی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نبی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی احسانات کو اگر چھوڑ بھی دیں بالفرض، ایک آخری زندگی سے جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری احسان جو کیا ہے نا، جو آخری وقت میں کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت دی خیر ہوئے، میری امت نال بھلائی کریں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آج میں آپ کو اپنی شکل دکھانے کے قابل ہوں اور آپ مجھے اپنی شکل دکھانے کے قابل ہو، ورنہ جیسے ہمارے اعمال ہیں نا، یا سور یا بندر بنے ہوئے نظر آتے ایک دوسرے کو۔ میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، قرآن قصہ بتلاتا ہے۔ ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی جن کو اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا، انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑ لی تھی، حرام کا ارتکاب نہیں کیا تھا، شرابیں نہیں پی تھی، زنا نہیں کیے تھے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں ڈالی تھی، کسی کا حق غصب نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف مچھلی شکار کر لی تھی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ یہ قرآن بتلاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے دکھا رہے تھے تو ایک بستی والوں نے معجزے کا انکار کر دیا تھا، معجزے کو تسلیم نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں سوروں جیسی بنا دی تھی۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا۔ ہمارے نبی جاتے جاتے ہم پر اتنا بڑا احسان کر گئے، آج ہم ایک دوسرے کو شکلیں دکھانے کے قابل ہیں، وہ نہ مانگتے ہمارے لیے۔ اللہ کی قسم ہم ایک دوسرے کو شکل بھی نہ دکھا پاتے، جیسے ہمارے اعمال ہیں نا وہ رنگ ہماری شکلوں پر چڑھا ہوا ہوتا۔ جو نبی اتنے احسان کر کے گیا اس کا نام آئے اور درود نہ پڑے، اس سے بڑا بخیل ہی کوئی نہیں۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ایک مجلس میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اگر 10 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، پہلی دفعہ جب نام آئے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد چاہے جتنی دفعہ بھی آئے پھر واجب نہیں رہتا، البتہ مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ پڑھیں گے ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، نہ پڑھیں تو پھر ہم اس پکڑ سے بچ جائیں گے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے بدعا دی اور حضور نے آمین کہی ہے، اس پکڑ سے بچ جائیں گے بس۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت حضور نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اب اندازہ کیجئے جمعے کا دن، جمعے کی نماز کا وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، خصوصاً خطبے کا وقت اور زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ جمعے کا دن بھی قبولیت کا،
خطبے کا وقت بھی قبولیت کا، اور بددعا کرنے والا وہ فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، مطاع ثم امین، نزل بہ الروح الامین، روح القدس، یہ اللہ نے اس کو القابات دیے ہیں۔ وہ فرشتہ بددعا کر رہا ہے، اور اس پر آمین کہنے والی ہستی وہ ہے جو کل کائنات میں سب سے افضل ہے۔ جو رحمت للعالمین ہے، جو قیامت کے دن کے لیے شفیع المذنبین ہے۔ اب بتاؤ ایسی بددعا کے قبول ہونے میں کوئی شک شبہ یا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ یقیناً نہیں، یقیناً نہیں۔ میں یہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، یہ تینوں چیزیں وہ ہیں۔ رمضان کا مہینہ، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو صحیح، یہ جو 3 دفعہ آپ نے آمین فرمایا، 3 بددعائیں دی ہیں جبریل نے، کیا ہم میں سے کوئی شخص ان بددعاؤں کا مستحق تو نہیں بنا بیٹھا؟ اگر بنا بیٹھا ہے، ابھی سورج غروب ہونے تک وقت ہے، رمضان ختم نہیں ہوا، توبہ اور استغفار کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنی نیت بدل لو، اپنے لیے بخشش کا سامان کر لو۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اس کے سامنے جب ہم ایک دفعہ رو کر کہیں گے نا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے وہ گناہ جو میں جانتا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، رو وہ اللہ کے سامنے، گڑ گڑا وہ اللہ کے سامنے۔ ہم ننگے ہیں، ہمارا وجود بھی ننگا ہے، ہمارا باطن بھی ننگا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ سے کیا چیز چھپاؤ گے؟ جو عیب ہیں، ایک ایک عیب کا نام لے کر، گن گن کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے، اگر سچی توبہ کرنی ہے، جو تمہارے اندر عیب ہے، ایک ایک عیب کا نام لو۔ یا اللہ میں نے زنا بھی کیا، میں نے شراب بھی کی، میں نے فلاں بھی کیا، میں نے فلاں بھی کیا، میں نے فلاں بھی کیا، گنو ان کو، پھر کہو یا اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے، اپنی رحمت کے واسطے ان کو بخش دے۔ یقیناً اللہ بخش دے گا۔ ابھی میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے مہینے کا شروع کا عشرہ، پہلا حصہ رحمت ہے، سراپا رحمت، دوسرا حصہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں یا ابھی پھنسے رہنا چاہتے ہیں۔ اگر نکلنا چاہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، وقت ختم نہیں ہوا، غروب آفتاب تک وقت ہے۔ پورا مہینہ اگر ہم نے بدمستیوں میں ضائع کر دیا ہے، اس تھوڑے سے وقت کو قیمتی بنا لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ سارا پچھلا قیمتی بنا دے گا۔ اور آخری بات، لیلۃ الجائزہ، یہ عید الفطر کی رات کو کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے شب قدر کی فضیلت ہے، لیکن ہم لوگ اس کو کھیل کود، موج مستیوں میں، شاپنگ کرنے میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 راتوں کو زندہ کر لیا، مطلب کیا ہے، 2 راتوں کو عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ اس دن اس کا دل مردہ نہیں کرے گا جس دن اکثر لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ وہ کون سا دن ہے؟ میدان محشر۔ وہ راتیں کون سی ہیں؟ 2۔ فرمایا ایک عید الفطر کی رات، دوسری عید الاضحیٰ کی رات۔ ایک اور سنو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے، جنت واجب کر دیتا ہے، جس نے 5 راتوں کو عبادت کر لی۔ تو 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ، یعنی عید الاضحیٰ کی رات، چاند رات، 3 ہو گئی۔ نصف شعبان کی رات، شب برات کی رات،
4 ہو گئی. 5ویں فرمایا لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر والی رات. اگر کوئی ان 5 راتوں میں عبادت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. کتنا سستا سودا ہے، لیکن ہمارے علم میں نہیں، ہم ایسے ضائع کر دیتے ہیں. اس رات کو قیمتی بناؤ. اور رمضان المبارک کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جائے اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، وہ 1 روپیہ نہیں، یوں سمجھو تم نے 70 روپے خرچ کر دیے. اسی وجہ سے تمام فقہا محدثین فرماتے ہیں کوشش یہ کرو کہ زکوٰۃ بھی رمضان میں ہی ادا کر دی جائے، صدقۃ الفطر بھی رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے. ادا تو ویسے بھی کرنا ہے، عید سے پہلے کرنا چاہیے، عید سے پہلے کرنا چاہیے. ادا تو کرنا ہے، لیکن اگر عید کے دن کریں گے پھر 1 روپیہ ہی رہے گا، پھر 70 گنا نہیں بڑھے گا. رمضان میں اگر ادا کر دیں گے تو وہ 70 گنا بڑھ جائے گا. 1 روپیہ لگا کر گویا ہم نے 70 روپے لگا دیے. کتنا سستا سودا ہے. تو ابھی وقت ہے غروب آفتاب تک گناہوں سے بھی ہم معافی مانگے. جس نے جو نیک عمل کرنا ہے وہ بھی کرے، جو خرچ کرنا ہے وہ بھی کرے. اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار ضرور کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.